نحمدہ نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو کہ وی سی صاحب آج یہاں موجود نہیں ہیں، مگر میں ان کو یہیں پر ہی تصور کر رہا ہوں، اور وی سی صاحب کے بعد ہمارے بڑے جلیل القدر جناب امیر محمد خان صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور سر، میں بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے۔ جج صاحب سے میرا تعارف 18 سال بعد ہوا تھا، ملاقات بھی ہوئی تفصیلاً، دوسری ملاقات 18 سال بعد ہوئی۔ سر آئندہ جلدی ہونی چاہیے، یہ 18 سال بڑے تکلیف دہ تھے۔ میرے ہمسایہ ہوتے تھے چودھری جسٹس محمد شریف چودھری صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ جج بہت ڈسکرٹیسٹ ہوتے ہیں، مگر میرا جوڈیشری سے بڑا تعلق، بڑے میرے دوست احباب مہربان، کچھ بیچارے فوت ہو گئے، کچھ ریٹائرڈ ہو گئے، مگر میں نے ان کو کبھی ڈسکرٹیس نہیں پایا۔ جناب جج صاحب کا لہجہ جو ہے وہ چٹانی ضرور ہے، مگر یہ بہت مہربان، پروفیشن میں بہت ٹاپ پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایلیویٹ بھی کرے گا، مگر ملاقات شرط ہے، رابطہ ہی زندگی ہے۔ تو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب میں اپنے جلیل القدر سائمین، قابل قدر پروفیسر صاحبان، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں اپنے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے۔ جناب قدرت اللہ شہزاد صاحب اور رانا شہزاد صاحب تھوڑا تکلف سے کام لے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ جو میں نے کتاب فرشتے کی FIR لکھی تھی، فرشتہ میں نے سائمبولیکلی استعمال کیا ہے، آئی ایم ناٹ اے فرشتہ، یہ لفظ میں نے سائمبولیکلی استعمال کیا ہے، چونکہ بچہ فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ جج صاحبان بیٹھے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں FIR سے کیسے نپٹنا ہے، وہ بھی یہی بہتر جانتے ہیں۔ تو دونوں صاحبان نے بہت تکلف کیا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو میں نے پہلے کتاب لکھی تھی، ان صاحبان نے ایک اور صاحب کے ساتھ مل کر موقع پر جا کر تصدیق بھی کی تھی۔ تو مجھے بتائے بغیر، اور اس وقت میری ان سے واقفیت بھی نہیں تھی، دوستی بھی نہیں تھی، یہی وجہ بنی جو ان سے میری واقفیت بڑی آگے، اور پھر ایک عزت اور احترام کا رشتہ قائم ہو گیا، جو آج بھی ہے اور انشاءاللہ تا حیات رہے گا۔ بڑے اردو دان ادبی لوگ ہیں، میں کسی وقت رہنمائی بھی ان سے حاصل کرتا ہوں، اور کتاب سچی تھی یا جھوٹی تو ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتلائیں۔ نمبر 2، میرے بھائی نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریگارڈنگ ہز ہائنس آف بہاولپور کے بارے میں بات کی ہے۔ ان کی دو باتیں جو تا قیامت زندہ رہیں گی وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ہم لوگ جو مسلمان تھے، ایک ہندو کی کورٹ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہار گئے تھے۔ تو جس حال سے میں آپ سے مخاطب ہوں، مولانا غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمہ کو دوبارہ زندہ کیا، اور کئی روز تک عدالتوں میں انہوں نے آرگومنٹس دیے۔ تو اس دوران بہت شور مچ گیا، نواب صاحب لندن میں تھے، تو ملکہ برطانیہ نے ان کو طلب کیا، ان کے ساتھ اس وقت عمر حیات ٹیوانا بھی تھے، خضر حیات ٹیوانا کے والد تھے یہ، اور نواب آف بہاولپور سے کہا کہ یہ مولوی غلام محمد کون ہے، اس کو منع کرو، اس مقدمے کو وہ ڈیل نہ کرے، اور مقدمے کو داخل دفتر کرو۔ تو جو نواب صاحب نے جواب دیا وہ آپ ذرا سن لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس جواب کو بار بار رپیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے۔ نواب صاحب نے یہ جواب دیا کہ یور میجسٹی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں اور رہیں گے، مگر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کر وہ چلے آئے بہاولپور، اور آ کر سب سے پہلے اپنی سپریم کونسل سے پوچھا کہ مقدمے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، اور آرگومنٹس ہو گئی ہیں، اور ہم اس کو ریمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جو سپریم کونسل تھی بہاولپور کی، اس کے پاس سپریم کورٹ کے اختیارات تھے، اور مقدمہ ہم اس بنیاد پر، میرٹ پر نہیں ہارے تھے، اس بنیاد پر ہارے تھے کہ کچھ نان مسلم کورٹس، مثلا پٹنہ ہائی کورٹ اور مدراس ہائی کورٹ میں ہم یہ مقدمہ
کوئی اور مقدمہ تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا تو جج اکبر صاحب نے کہا کہ میں عدالت عالیہ کو سپر سیڈ نہیں کر سکتا، لہذا مقدمہ خارج۔ تو بہاولپور کی کونسل کے پاس یہ اختیارات تھا کہ وہ ایگزیمشن دے دیتے کہ ان کے جو نظائر ہیں وہ اس مقدمہ پر اپلائی نہیں ہوں گے۔ تو جیسے یہ کلیئرنس ملی تو پھر کئی دن آرگومنٹس ہوتے رہے۔ مولانا انور کاشمیری بھی پیش ہوئے، ان کا بھی ایک بڑی مرکت لا رہا ہے، چونکہ اس وقت ٹاپک اور ہے۔ تو یہ نواب صاحب کا عاشق رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنا آپ داؤ پہ لگا دیا، اپنی اسٹیٹ داؤ پہ لگا دی۔ اس وقت برٹش راج تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، انگریز ریزیڈنٹ ہی نہیں برداشت ہو رہا تھا، وہ بار بار غلط کام کر رہا تھا، تو اس کو انہوں نے سسپینڈ کر کے دربار سے باہر نکال دیا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوگی دیکھی جائے گی۔ یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے جس کے ہم غلام ہیں۔ دوسرا میں عذرائے تفنن عرض کیے دیتا ہوں کہ نواب صاحب کے گلستان زوجین میں ہر قسم کا پھول مہکتا تھا، اسی لیے وہ کثیر الاولاد بھی تھے۔ اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں وائس چانسلر صاحب کو اپنے تصور میں یہی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں جناب وائس چانسلر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی ادب پروری کی بدولت آج اس فون پر مجھے اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے کا موقع ملا اور میں بھی معتبر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، اور اس شکر گزاری کے لیے اور اظہار احسان مندی کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا، کیونکہ اردو اور انگلش کی لغت کھنگالنے کے باوجود موزوں الفاظ نہ مل سکے۔ مہربانی صلہ رحمی بڑی تھی جبکہ احساس کے الفاظ بہت چھوٹے تھے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لغت میں ابھی کچھ حروف تہجی ایجاد ہونا باقی ہیں۔ بہرحال میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ میری تیسری تصنیف مشرق کا موتی حوروں کا مسکن سپٹمبر 2021 میں شائع ہوئی۔ اکثر لوگ مجھ سے میری تیسری تصنیف 10-11 سال دیر سے شائع ہونے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ آج اس فورم پر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کی وجوہات میں شامل سوال کرنے والے ایک صاحب یہ بھی بیٹھے ہیں کہ پہلی کتاب شائع ہونے کے بعد خاندان میں اس کے اچھے برے اثرات و تاثرات، میری صحت کے مسائل جس کی وجہ سے تحقیق کے مراحل میں رکاوٹیں درپیش۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب لکھنا ایک مشکل مرحلہ ہے، مگر تجربہ ہوا کہ کتاب چھپوانا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اسی کشمکش میں سالوں گزر گئے، پھر ایک قریبی عزیز کے توسط سے نستعلیق مطبوعات پبلشر اینڈ پرنٹر کے جناب حسن محمود سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے اسی جامعہ سے اسلامیات میں پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے، کئی کتابوں کے رائٹر ہیں، نامور شاعر بھی ہیں، شریف اور بااصول شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ میری تیسری اور چوتھی کتاب کے پبلشر ہیں، پانچویں بھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ زیادہ تر بیرون ملک سے لوگ ان سے اپنی کتابیں چھپواتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت اور خوبصورت بھی ہیں۔ مشرق کا موتی حوروں کا مسکن 14 مختلف مضامین کا گلدستہ ہے جس کی ادبی خوشبو آپ ضرور محسوس کریں گے۔ میری اس تصنیف کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح سے ہے۔ دماسکس، دمشق، جس کو پرل آف ایسٹ، مشرق کا موتی کہتے ہیں، تو یہ مشرق کا موتی میں نے جو انٹرنیشنلی طور پر یہ شہر مشہور ہے وہاں سے لیا ہے، اس کا اردو ترجمہ مشرق کا موتی ہی بنتا ہے۔ دمشق جو الغتا کے خوبصورت نخلستان میں واقع ہے، دمشق جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، دمشق جس کی بنیاد 3000 سال قبل مسیح رکھی گئی، دمشق جہاں سے سینکڑوں سال پہلے میرے آبا و اجداد آئے تھے، دمشق جہاں اسلام کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوا، دمشق جہاں دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا، دمشق خوبصورت خواتین کا مسکن ہے جو حسن و رعنائی کا نمونہ ہیں، جن کے پاس سے گزرتے ہوئے باد بہاری کا احساس شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ بقول شاعر، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ کشیدہ قامت نوخیز کلیاں جن کو دیکھ کر موسم بہار کا احساس ہو کر اہل دل اور اہل عشق کی دیوانگی
بے قابو ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مجھ جیسے غریب الوطن فقیر منش کا دیوانہ اور مدوش ہونا کوئی اچنبے کی بات نہ تھی۔ میں تسلم ہوش ربا کی داستانیں بچپن سے ہی پڑھتا آ رہا تھا اور ان کے زیر اثر بھی تھا، لیکن وہ صرف داستانیں تھیں اور ان کی سائروں کا وجود فرضی تھا۔ لیکن یہ زندہ جاوید چلتی پھرتی سارائیں، حسن بے حجاب و بے نقاب، شیشے کی سرائی میں سے نکلتی کھنکھناتی ہوئی شراب کی مانند، نشے میں سہ حادثہ حسن و رعنائی کا نمونہ، زرکون کی مانند دھمکتی ہوئی رنگت، نشیلی آنکھیں، دلکش نقوش۔ اگر پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیرے گرنے کی آواز آئے تو سمجھ لیں کہ یہ پری ذات ہنس رہی ہے۔ رنگ و روپ، حسن و جمال، مسکراہٹ کی شادابی و شگفتگی، تازگی جیسے کھلا ہوا گلاب۔ اگر قسمت ساتھ دے تو کوئی پری جمال مخاطب ہو تو نبض رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آواز اتنی اثر انگیز جیسے سیر پھونک دیا گیا ہو۔ دراصل حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، اگر وہ انسان ہو تو۔ اگر وہ بے حس ہو تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ کہنے کو اور بہت کچھ ہے، مگر اس خوف سے کہ آپ لوگ اکتا نہ جائیں، میں اس عنوان کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں۔ حرف آخر کے طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ دمشق ایک ایسا شہر ہے جہاں مجھے دوبارہ جانے کی حسرت رہی، جو آج بھی ہے۔ بقول شاعر، قیامت خیز ہے افسانہ پر درد غم میرا، قیامت خیز ہے افسانہ پر درد غم میرا، نہ کھلواؤ زباں میری، نہ اٹھواؤ قلم میرا۔ میری چوتھی کتاب قوم قوس قزح اپریل 2022 میں شائع ہوئی۔ یہ میرے مختلف افریقن ممالک کے اسفار اور سوداگری کی داستان ہے۔ جو لوگ افریقن ممالک سے ایکسپورٹ کا بزنس کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ ایک رہنما کتاب ہو سکتی ہے۔ قوم قوس قزح جہان حیرت میں سیاحت و سوداگری کے تجربات بیان کرتی ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے۔ بقول شاعر، سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ میں خانہ بھی اسی کا تھا، محفل بھی اسی کی۔ اگر پیتا تو ایمان جاتا، نہ پیتا تو صنم جاتا۔ سزا ایسی ملی مجھ کو، زخم ایسے لگے دل پر، چھپاتا تو جگر جاتا، سناتا تو بکھر جاتا۔ میں نے افریقہ میں جو دیکھا، محسوس کیا اور مجھ پر جو گزری، میں نے بلا کم و کاست بیان کر دی۔ یہ کتاب نہ افسانہ ہے، نہ ہی اس میں کوئی فرضی کردار ہے، جبکہ یہ میری زندگی کے رنگین و سنگین تجربات کا مجموعہ ہے۔ افریقہ کے کئی نام ہیں۔ اس سے پہلے میں عرض کروں گا، چلیں، افریقہ کے کئی نام ہیں۔ کریڈل آف مین کائنڈ، جھولا، انسانیت کا جھولا۔ دی لینڈ آف ہام، ہام مین بلیک اسکن۔ مدر آف مین کائنڈ۔ ساؤتھ افریقہ مختلف اقوام کا مسکن ہے، اس لیے ملک کو رینبو نیشن کہا جاتا ہے۔ تو قوم قوس قزح میں نے وہاں سے لیا۔ یہ میں نے اپنی کتاب کے جو نام ہیں وہ منفرد سے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ مختلف اقوام کا مسکن ہے، اسی لیے اس ملک کو رینبو نیشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح بوٹسوانا کو بھی دنیا جیم آف افریقہ کے نام سے پکارتی ہے۔ بوٹسوانا ساؤدرن افریقہ کا ایک ملک ہے، اس کا پرانا نام تھا بچوانا لینڈ، جہاں میں نے کچھ عرصہ گزارا، اور میری اس کتاب میں وہاں کے جو کراؤن پرنس تھے ان کی میری ملاقات کا ذکر بھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ دیگر افریقن ممالک میں کینیا بھی شامل ہے، جو ہیبرو زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی اینیمل ہارٹ۔ ہیبرو کو عبرانی زبان بھی کہتے ہیں، توریت شریف اسی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ لسیتھو کو دی کنگڈم آف سکائی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بس آخر میں بقول شاعر یہی عرض کر سکتا ہوں، دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی،
दीमक ज़दा किताब थी यादों की ज़िंदगी, हर वर्ग खोलने की ख्वाहिश में फट गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। हमारी आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं चौधरी अमीर मोहम्मद ख़ान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर। मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से नवाजें।